دیکھیے صوفی سنتوں کا ہر دور میں میسج ہی انسانیت سے، مانوتا سے پیار کرنے کا رہا ہے۔ جگر مراد آبادی کا اس سلسلے میں بہت خوبصورت شعر ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ مجھے غریب نواز کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر میں تھے، اس وقت ایک ہندو کسان اپنی زمین کے سلسلے میں لگان معاف کرانے کے لیے بہت پریشان تھا اور خواجہ غریب نواز کے پاس آیا۔ خواجہ غریب نواز نے کوئی خط لکھ کے اس کو دلی نہیں بھیجا، بلکہ خود اجمیر سے پیدل چل پڑے دلی کے لیے، اور اجمیر سے پیدل دلی آئے اور انہوں نے اپنے خلیفہ اور اپنے مرید اور اپنے دوست خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جن کا مزار مہرولی میں ہے، ان سے کہا کہ بھئی بادشاہ سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں، دوستی ہے، بادشاہ آپ کو بہت مانتا ہے، میں جس شخص کو لے کر آیا ہوں اس کی آپ کو سفارش کرنا ہے، لہٰذا اس کی زمین کے مسئلے کو سولو کرانے کے لیے غریب نواز تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے دلی آتے ہیں۔ اس وقت کتنے دن لگے ہوں گے دلی پہنچنے میں، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ انہیں ایک شخص نے سیزر یعنی قینچی گفٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ قینچی مت دیجئے، سیزر مت دیجئے، قینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، مجھے آپ سوئی دھاگا دیجئے، اس لیے کہ سوئی دھاگا جو ہے وہ سلنے کا، جوڑنے کا کام کرتا ہے، تو میں کاٹنے کا نہیں، بانٹنے کا نہیں، بلکہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ 13 سینچری کے ایک ورلڈ ریناؤنڈ پوئٹ، پرشین پوئٹ مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے، تو برائے وصل کردہ نامدی، نہ برائے فصل کردہ نامدی، یو ہیو بین سینٹ ٹو یونائٹ ناٹ ٹو ڈیوائڈ، آپ کو لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا، جو ان کے شعر یونائٹڈ نیشن کی وال پہ لکھے ہوئے ہیں، بنی آدم اعضائے یک دیگرن، یعنی آل سنس آف آدم سا لمس آف ایچ ادر، یعنی جو پوری انسانیت ہے، جو آدم کی اولاد ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کا پارٹ ہیں، لہٰذا اگر ایک پارٹ میں تکلیف ہوگی تو دوسرا پارٹ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو صوفیہ کرام کی، سنتوں کی زندگی کا میسج ہی یہ تھا کہ وہ اپنے پرماتما کے اتنے قریب ہو گئے تھے، اتنے نزدیک ہو گئے تھے کہ وہ اپنے پرماتما سے ڈرتے تھے، اس کی پرارتھنا، پوجا اور عبادت کرتے تھے، اور اس کے جو بندے ہیں ان سے پیار کرتے تھے، ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، انہیں کھانے کھلاتے تھے، انہیں پانی پلاتے تھے، ان کی ہر وہ سہایتا کرتے تھے جو سہایتا انسانی اعتبار سے کی جانی چاہیے، اور انہوں نے ذات، مذہب، ریس، کلر، اس کی بنیاد پہ کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں کیا، بلکہ ان کے دروازے، ان کی خانقاہوں کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے اوپن رہے۔ جو بھی کسی مشکل میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ارسپیکٹیو آف کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن پیار کیا۔ یہی میسج ہے صوفی سنتوں کا کہ انسانیت سے پیار کیا جائے، یہی ہندوستانیت ہے اور یہی ایمانیت ہے۔